अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी चैनल सुबह 9। और सुबह 9 पे आपकी नई सीरीज बिजनेस गुरु। अच्छा जनाब, कल जो हमने एपिसोड शुरू किया वो था कि हमने बिजनेस कैसे शुरू करना है। बहुत क्रिटिकल डिसीजन होता है ये। अब उसमें जहां हमने बात कंप्लीट की थी अपनी, वो यहां पे की थी कि हमने जो हमारा एक्शन प्लान है उसको डिसाइड किया था कि देखेंगे कि हमारा एक्शन प्लान क्या। हमने देखा कि बिजनेस शौक से शुरू होगा। इन समरी हमने ये सारी चीजें देखी कि हमने शौक से शुरू किया बिजनेस, फिर शौक को हमने सलाहियत में चेंज किया, फिर सलाहियत से हमने एक्शन पॉइंट्स जो थे वो कुछ डिफाइन किए थे। अब आज जो बात हमने करना शुरू करनी है वो करना शुरू करनी है रिजल्ट से। अच्छा, अब देखिए रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो रिजल्ट्स में दोबारा मैं आपको उसी पिक्चर की तरफ लेके चला जाता हूं। ये तस्वीर अभी आपके सामने आ रही है और तस्वीर पे देखिए कि जहां एक्शन नताइज लिखा हुआ है उसके साथ प्लस और माइनस दो सिंबल्स बने हुए हैं। प्लस और माइनस का मतलब ये है, प्लस का मतलब ये है कि आपने जो कुछ प्लान किया बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स आए, और नेगेटिव का मतलब ये है कि आपने जो कुछ प्लान किया उस हिसाब से रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए। अच्छा, अब इसमें बात जो याद रखने की बात है, देखो यार, रिजल्ट प्लस में भी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो है ना छलांगे मारना शुरू कर देनी है, लो जी बहुत बेहतरीन प्रॉफिट्स आना शुरू हो गए। ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपका अच्छा बिजनेस शुरू होना शुरू हो गया, लेकिन इसके ऊपर हमें कोई बहुत ज्यादा जो है ना, ठीक है हम लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर रिजल्ट्स प्लस में भी आ रहे हैं, अच्छे मुनाफा आ रहा है, आपने दोबारा अपने शौक को रीअसेस करना है। मैंने कल आपको क्या बताया था? मैंने आपको यह बताया था कि बिजनेस जो है ना वो कॉमास का नाम है, फुल स्टॉप का नाम नहीं। दोबारा से शौक को रीअसेस करें, फिर देखें कि कोई और सलाहियत जो कि आपको लेकर आनी चाहिए लेकर आए, ताकि यह है कि आपके मजीद मार्जिन बेहतर होते चले जाए और बिजनेस आपका ग्रो होना शुरू हो। तो ये बात तो है प्लस से रिलेटेड। अच्छा, अब अगर आ गए रिजल्ट नेगेटिव, तो यार नेगेटिव कोई मसला नहीं है। देखो, बिजनेस प्लस और माइनस दोनों का नाम है, और मैं आपको एक बात बताऊं, प्लस और माइनस सिर्फ और सिर्फ इस चीज का इंडिकेटर है कि आपका बिजनेस चल रहा है, दैट्स इट, और इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपके रिजल्ट्स नेगेटिव आ रहे हैं तो कुछ नहीं होता, आप दोबारा अपने शौक को रीअसेस करें, और जब आप शौक को रीअसेस करें फिर देखें कि कौन सी ऐसी सलाहियत है, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी कमी है, और आपने वो चीज जो है वो पूरी करनी है। उसके अंदर जो है आपने इस प्रोसेस को चलाते रहना है। प्लस और माइनस इन दोनों से, प्लस से बहुत ज्यादा खुश नहीं होना और माइनस से आपने घबरा नहीं जाना, ये आपका चलता जाएगा। अच्छा जनाब, अब जो हमने लास्ट टाइम ये जो हमने कंक्लूड कर दिया कि रिजल्ट नताइज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि प्लस या माइनस से आपसे घबराना नहीं। अब हम करते हैं आज की बात वही चल रही है कि कारोबार हमने कौन सा शुरू करना है। अच्छा यार, अब जो मेरे पास ज्यादातर लोग आते हैं टू एडवाइस लेने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूं, और वो ये पूछना चाहते हैं कि उनको कौन सा कारोबार जो है वो एस्टेब्लिश करना चाहिए। ज्यादातर लोग, सबसे पहले मैं ये चीज देखता हूं इस बात को एडवाइस करने से पहले कि जो मेरे पास आ रहा है उसका अपना बैकग्राउंड क्या है। अच्छा, मेरे पास जो ज्यादातर लोग आ रहे हैं आजकल, जो आ रहे हैं ज्यादातर, तकरीबन आपका जो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, मुख्तलिफ जगहों से रिटायर हुए हैं, अब उनके पास उनके पेंशन के फंड्स हैं, मुख्तलिफ फंड्स हैं, वो कारोबार शुरू करना चाहते हैं। ये तकरीबन 30% वो लोग आ रहे हैं। हाउस वाइफ्स जो हैं, जो मेरे पास मशवरा लेने के लिए आती हैं, वो 30% के करीबी हाउस वाइफ्स आती हैं। जो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं जो फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहते हैं, वो तकरीबन 25% आते हैं। और जो मेरे पास आते हैं लोग एग्रीकल्चर से भी आते हैं, जो लोग एग्रीकल्चरिस्ट हैं, भी मुख्तलिफ जगहों पे जमीनें हैं उनकी, वो आते हैं, वो मशवरा लेते हैं कि उन्होंने लाहौर या कराची में अगर अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, तो वो तकरीबन 5% वो लोग आते हैं। और इसके अलावा मेरे पास तकरीबन 10% वो लोग आ रहे हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे कोई काम कर रहे हैं और इसके साथ वो अपना कोई बिजनेस भी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अच्छा, अब ये जितने लोग आते हैं इनका एक कॉमन क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमें कौन सा बिजनेस जो है वो एस्टेब्लिश करना है, कौन सा बिजनेस करना है। और फिर मैं सबसे पहली चीज जो देख रहा होता हूं वो देख रहा होता हूं कि जो मेरे पास आ रहे हैं उनका अपना बैकग्राउंड क्या है, वो उन्होंने सारी जिंदगी क्या काम की है, पहली चीज। फिर उसके बाद आगे की बात आती है कि मैंने आगे उनको क्या मशवरा देना होता है। अच्छा, ये यकीन जानिए कि अभी आपके साथ जितनी भी मैं बात करूंगा इसके अंदर मैं कतई तौर पे ये नहीं चाह रहा कि आप लोग भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लें, मुझे विजिट करें।
میں جو کچھ آپ لوگوں کو بتاؤں گا وہ میں آپ کو اپنے لیکچر سیریز میں بتاؤں گا اور پوری کمپلیٹ انفارمیشن دوں گا. ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی جو آپ کے سے میں چھپا رہا ہوں گا یا نہیں بتا رہا ہوں گا یا یہ چاہ رہا ہوں گا کہ نہیں آپ میرے پاس آئیں میری فیس پے کریں. نہیں, ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. جو انفارمیشن آپ کو دوں گا پوری کمپلیٹ انفارمیشن دوں گا. اچھا, اب میرا سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ لوگوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اب آپ چونکہ میرے ساتھ اس وقت ہم لوگ دو بدو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کر رہے, میرا یہ سوال ضرور آپ کے سامنے ہے. آپ نے بتانا ہے سوچ کے اپنے آپ کو آپ کیا کام کر رہے ہیں. ابھی پہلا سوال, بزنس کیا کرنا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ ابھی کیا کر رہے ہیں, آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اب بیک گراؤنڈ کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کا ایکسپیرینس آ جاتا ہے, آپ کی تعلیم آ جاتی ہے, یہ چیزیں آپ کی بیک گراؤنڈ میں, آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ آ جاتا ہے. تو یہ مختلف چیزیں جو ہیں یہ آپ کے بیک گراؤنڈ کے اندر آ جاتی ہیں. اچھا, ایک چیز جو ہے نا, جو آپ دیکھو نا کہ جب بھی بزنس کو سوال آپ کا یہ ہے کہ کون سا بزنس اسٹیبلش کرنا ہے, یہ سوال بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے جب آپ گھر بنانا شروع کرتے ہیں تو آپ آرکیٹیکٹ سے جا کے پوچھتے ہیں کہ میرے کمروں کے سائز کیا ہونے چاہیے. یا آپ جب آپ کو کوئی علاج کی ضرورت پیش آتی ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ اس کو کچھ سمٹمز بتاتے ہیں اور سمٹمز کو سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹر ڈائیگنوز کرتا ہے. یا اسی طرح جو ہے وہ آپ کا جو ہے ایک گاڑیوں کا میکینک جو ہوتا ہے وہ آپ کی دیکھتا ہے, گاڑی کی آواز دیکھتا ہے اور پھر آپ کو بتاتا ہے کہ گاڑی کے اندر پرابلم کیا ہے. اب جب بزنس کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے. دیکھو اس کے اندر آپ اگر مشورے کی بھی بات کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے تو آپ نے اسرٹن کرنا ہے کہ آپ جس سے یہ پوچھنے جانے لگے ہیں کہ مجھے کیا بزنس کرنا چاہیے, کیا وہ اس چیز کا اہل بھی ہے کہ آپ کو یہ مشورہ دے سکے. یہ تو نہ ہونا کہ جناب اس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی بزنس کر کے ہی نہیں دیکھا اور آپ کو وہ چلا مشورہ دینے کے لیے, تو وہ تو ایک تھیوریٹیکل بزنس مین ہو جائے گا جو جس کو صرف کتابیں جو ہیں وہ یاد ہوں گی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بیسیکلی جو مشورہ لینا ہے, جب بھی کس سے بھی لینا ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ شخص خود اہل بھی ہے کہ آپ کو مشورہ دے سکے. اچھا, تو اب یہاں پہ آتے ہیں کہ ہمیں آپ نے بیسیکلی کام کرنا کون سا ہے. یہاں پہ وہ سوال پیدا ہوتا ہے جو میں نے لاسٹ پروگرام کے اندر بھی آپ سے بات کی تھی, وہ تھی شوق کی. آپ کے شوق کیا ہیں. اب یار یہ ایک تصویر آ رہی ہے آپ کے سامنے, آپ نے اس تصویر کو دیکھنا ہے. دو سرکل جس میں نظر آ رہے ہیں, ایک سرکل ہے آپ کے جو شوق ہیں اور دوسرا سرکل ہے جو مختلف بزنس ایگزسٹ کرتے ہیں اس وقت جو ہے. یہ دو سرکلز آپ کے سامنے ہیں. اب آپ یہ سوچئے, ایک سرکل کے اندر لکھا ہوا ہے ABCD لکھا ہوا ہے اور دوسرے سرکل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے اور بیچ میں انٹرسیکشن پوائنٹ ہے. اب دیکھو آپ کے شوق ون اور دوسرا جو بزنس ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کو آپس میں کمپیئر کر لو. اپنے جو بزنس کی طرف آپ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنے شوق کے اراؤنڈ بزنس اسٹیبلش کر لیں. اب ہم نے شوق کے اراؤنڈ بزنس جب اسٹیبلش کیے تو ہمیں کچھ 4 چیزیں نظر آئیں, آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں. ہم نے وہ 4 چیزیں انٹرسیکٹ کر لی کہ ٹھیک ہے یہ ہمارا میپ کر رہا ہے. اب ان 4 چیزوں کو ہم نے جب فردر ایویلویٹ کیا تو پتا چلا کہ اس میں سے 2 چیزیں ہیں جس کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. تو آپ یہ دوسری تصویر دیکھو تو ہم نے اپنے بزنس کے لیے وہ 2 چیزیں جو ہیں وہ سلیکٹ کر لی. اب اس کی تھوڑی سی جو ہے میں تشریح آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک ہاؤس وائف ہیں, وہ بزنس کرنا چاہ رہی ہیں. اب ان کو کھانے پکانے کا شوق بھی ہے, ان کو کپڑوں کا شوق بھی ہے, ان کو جیولری کا شوق بھی ہے. اب دیکھو یہ تینوں بزنسز ایگزسٹ کرتے ہیں, کھانے پکانے کا بزنس بھی ایگزسٹ کرتا ہے, جیولری کا بزنس بھی ایگزسٹ کرتا ہے, کپڑوں کا بزنس بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اب وہ یہ کہتی ہے اس کے علاوہ بھی خواتین سے ریلیٹڈ بہت سارے بزنسز اور ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن بہت سارے بزنسز میں جیسے مثال کے طور پہ بیوٹی پارلر کا بھی بزنس ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن یہ خاتون جو ہے ان کو بیوٹی پارلر کا ایسا کوئی شوق نہیں ہے. اب ان کے 3 شوق جو ہیں وہ ان 3 بزنسز کے ساتھ میچ کر جاتے ہیں, تو یہ 3 بزنسز جو ہیں یہ بیچ میں آ جاتے ہیں. اب فیصلہ ان خاتون نے کرنا ہے کہ ان کو پہلی چیز زیادہ شوق کس چیز کا ہے, دوسری چیز کہ مارکیٹ میں زیادہ پوٹینشیل کس چیز کا ہے. جیولری کا پوٹینشیل ہے زیادہ, گارمنٹس کا زیادہ پوٹینشیل ہے, یا کھانے پینے کا زیادہ پوٹینشیل ہے. اب ایک خاتون اسی طرح میرے پاس آئی تھی اور پھر ہم نے ایویلویٹ کی, پوری مارکیٹ ایویلویٹ کی, تو ہمیں آخر میں جس نتیجے پہ پہنچے تو ہم اسی نتیجے پہ پہنچے کہ ان کو جو ہے وہ کھانے پینے کا کام کرنا شروع کرنا چاہیے. تو انہوں نے کھانے پینے کا کام شروع کیا. آج ان کا کام جو ہے وہ بہت اچھا چل رہا ہے کام جو ہے. اچھا, میرے کھانے پینے کے حوالے سے یہ اوپر میں ویڈیوز کے لنکس بتا رہا ہوں آپ کو, یہ ہوم کچن بزنس سے ریلیٹڈ لنکس ضرور وزٹ کیجئے گا آپ جو ہے. تو آپ نے انٹرسیکشن پوائنٹ ڈیفائن کرنے کہ انٹرسیکشن پوائنٹ کیا آ رہا ہے آپ کے شوق میں اور جو ایگزسٹنگ بزنس ہے ان کے درمیان انٹرسیکشن پوائنٹ کیا آ رہا ہے,
اور پھر یہ کہ اس کے اندر سے زیادہ ڈیمانڈ جو ہے وہ کس چیز کی. تو آپ نے جو ہے وہ انٹرسیکٹ پوائنٹ ضرور ڈیفائن کرنا ہے. جس چیز کی طرف انٹرسیکٹ پوائنٹ پہ گئے, اپنے کامن انٹرسٹ کو لے کر آئے, پھر کامن انٹرسٹ کے لے کر آنے کے بعد آپ نے فیزیبلٹی کیلکولیٹ کی, دیکھا آپ نے کہ کس چیز کے اندر جو ہے زیادہ پوٹینشیل ایگزسٹ کرتا ہے. اب یہاں پہ مشورے کی بات بھی آ جاتی ہے, لیکن مشورے کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ان لوگوں سے مشورہ لینا ہے جو کہ اہل ہیں. اسی طرح جب آپ مختلف سوشل میڈیا کے اوپر, ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر مختلف کانٹینٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کہ آپ کو کون سا بزنس کرنا چاہیے, تو ضرور دیکھا کیجئے کہ جو آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر جو کانٹینٹ دے رہا ہے اس کا اپنا پروفائل کیا ہے. بہت ساری جگہوں سے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ پروفائل. جیسے اگر آپ نے میرے بارے میں دیکھنا ہو تو آپ صرف فرحان شیرازی کو گوگل پہ ٹائپ کیجئے یا لنکڈ ان کے اوپر دیکھ لیجئے. اسی طرح اور لوگوں کو بھی آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا اپنا کیا پروفائل جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے, کیا ان کا کوئی بزنس پروفائل ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں. لے جناب, اب ہم یہ ایپیسوڈ جو ہے اس کو ادھر تک رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے اوپر بات کریں گے کہ ہم نے کیسے اپنا جو آئیڈیا ٹرانسفارمیشن ہے اس کے اوپر کس طرح سے کام کرنا ہے, آئیڈیا اسکریننگ کیسے کرنی ہے, آئیڈیا ٹرانسفارمیشن کیسے کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ یہ جو تمام آئیڈیاز ہیں ہم نے ان کو جو امپلیمنٹ کرنا ہے ان کو کن 4 ڈومینز, وہ 4 ڈومینز بہت انٹرسٹنگ ہونے لگی ہیں, ان ڈومینز کی آپ کے ساتھ بات کریں گے. اور پھر ہم اس کے بعد بات کریں گے کہ ہم نے فنڈز کا کیا کرنا ہے, کہ فنڈز کی کتنی ضرورت ہوگی, فنڈز کو کیا کرنا ہے ہم نے. اس کے لیے جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو بہترین جو ہے کوشش کر رہا ہوں کہ ایڈوائز کر رہا ہوں. اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. اگر آپ کو بہت اچھا لگا ہو لائک بھی کر لیجئے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے تو شیئر ضرور کیجئے گا.